انویسٹرز کے آپس میں 14 معاہدے بھی ہوئے وہاں پر. سارے لوگ موجود تھے لیکن ایک بہت اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے. نیشنل لیول پہ بھی فریم ورک، لیگل فریم ورک وہاں پہ اپروو کیا گیا ہے جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے. لیکن لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں KP کے گورنمنٹ کے حوالے سے. ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، پوٹینشیل تو ہے لیکن وہ پوٹینشیل ہم کبھی کیپٹلائز نہیں کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن رہی ہے. اور بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ابھی اختر مینگل صاحب کا دھرنا ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایک ٹرین اغوا ہو گئی تھی، اس سے پہلے PLA والے بسوں سے بندے نکال کے شناختی کارڈ دیکھ کے مار رہے تھے. SIFC کو، فوجی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہاں پر حالات کو ایسا فیوریبل بنایا جائے کہ فورن انویسٹر وہاں پہ آنے میں محفوظ محسوس کریں. عمران خان کی رہائی تک یہ فورم کا جو ایکٹ بننا ہے اس کو ملتوی کر دیں. یہاں کی معیشت ذرا بہتر ہونے لگی ہے اور اس کا تعلق آپ کے بھائی سے بالکل نہیں ہے. جناب السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں وی ٹاک کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں. آج پاکستان میں ایک بہت اہم واقعہ، بہت اہم تقریب ہوئی. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا آغاز ہوا اور اس کے اندر آرمی چیف نے بھی شرکت کی، وزیر اعظم پاکستان نے بھی شرکت کی، وزراء اعلیٰ نے بھی شرکت کی اور تمام کچھ فورن انویسٹرز نے بھی شرکت کی. اس فورم سے کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ایکچولی ہوا کیا، ٹون کیا تھی، مینرزم کیا تھا، جذبہ کیا تھا، خواہش کیا ہے، منزل کیا ہے، اس پر ہم وسیم بھائی صاحب سے بات کریں گے. یہ وہاں پر موجود تھے. جی بادشاہ. جی بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ ہمارے ساتھ کانفرنس تھی کیونکہ پاکستان میں منرل کا پوٹینشیل بہت ہے. پرائم منسٹر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ خربوں ڈالر کا، یعنی ٹریلینز آف ڈالر کا پوٹینشیل ہے. لوگ فگر مختلف دیتے ہیں، کوئی 7 کوئی 10، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں ٹریلینز آف ڈالر کا پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل تو کتنا بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ان ٹیپڈ ہے، یعنی کہ سونے کے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، ریئر ارتھ ہے، منرلز ہیں، باقی گیس وغیرہ کا تو سب کو پتہ ہی ہے. یہ پاکستان نے کبھی اس کو اتنا یوز نہیں کیا اور کبھی اس پر کوئی اتنی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی. یہ پاکستان، یہ جو 3 انیشیٹو تھے SIFC کے تحت، اس میں ایک زراعت کی تھا، ایک IT کو پروموٹ کرنا تھا اور ایک منرلز کو. اس انیشیٹو کے تحت یہ SIFC کے پلیٹ فارم سے کیا گیا. اس میں آرمی چیف وہاں موجود تھے، آرمی کی قیادت سارے لوگ وہاں موجود تھے، پرائم منسٹر تو تھے ہی تھے، لیکن یہ جس طرح اس میں انٹرسٹ SIFC کا تھا اور بہت وہ انٹرسٹ نظر بھی آ رہا تھا وہاں پہ، تو اس کے لیے دنیا بھر سے انویسٹرز بلائے گئے تھے. سعودی عرب کے انویسٹر تھے، ترکی سے تھے، یورپی ممالک سے تھے، پھر اس کے علاوہ امریکہ سے تھے، چائنا سے تھے، اور انویسٹرز کے آپس میں 14 معاہدے بھی ہوئے وہاں پر پاکستان کی کمپنیز کے ان کے درمیان. تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں باہر کے انویسٹر آ کے پاکستان کی مائننگ میں ہیلپ کریں، اور وہ جب مائننگ کر لیں اس کے بعد وہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ون ون سچویشن کریٹ ہوگی. اس میں یہ بھی کرنا ہے کہ ان کی ویلیو ایڈیشن بھی کریں، جو چیزیں نکالیں ان سے چیزیں بنائیں اور وہ چیزیں ایکسپورٹ ہوں تو اس کمپنی کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی زیادہ فائدہ. اچھا، لیکن اس میں سارے لوگ موجود تھے لیکن ایک بہت اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے، علی امین گنڈاپور. اس کی کیا وجہ؟ یہ بڑی حیرت کی بات تھی. چونکہ SIFC کے پلیٹ فارم سے ہو رہی تھی تو سارے صوبے موجود تھے، بالکل آئے. مریم نواز وہاں تھیں، مراد علی شاہ وہاں موجود تھے، KP کے نہیں آئے لیکن گلگت بلتستان، سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان کے تھے، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، مگر KP کی نہیں تھی. وہاں گورنر تھے، میں کنڈلی صاحب سے ملا بھی ہوں، لیکن وہ نہیں آئے. پتہ نہیں انوائٹ نہیں کیے گئے یا آئے نہیں ہیں. بہرحال وہ ان کی ایبسنس بہت واضح تھی کیونکہ وہاں کے سٹالز کچھ میں نے دیکھے وہاں پہ لگے ہوئے تھے جو KP کے گورنمنٹ کے سٹالز سے، جس میں بتایا تھا کہ وہاں پہ سونا ہے، وہاں پہ گولڈ کی وہ ہیں، وہاں پہ وہ آئرن کے بہت سارا اور ہے، یعنی کہ جو ذخائر ہیں اسٹیل کے وہ سارے ہیں، لوہے کے ذخائر ہیں، وہ دکھا رہے تھے. آرمی چیف بلکہ ان کے اسٹال پہ بھی گئے وہاں پہ اور ان کو کہا بھی کہ اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف کنورٹ کریں، لیکن خود چیف منسٹر نہیں تھے. بڑی ایبسنس واضح تھی کیونکہ فوٹو بن رہے تھے جب ایگریمنٹس ہو رہے تھے تو بڑی ایک سمبولک فوٹو بنی جس میں کہ چاروں چیف منسٹرز کھڑے ہیں، پرائم منسٹر کھڑے ہیں اور آرمی چیف کھڑے ہیں. پانچوں وہ سارے لوگ 6 لوگ کھڑے ہیں، آگے جو ہے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. تو تصویر میں یہ سب آ رہے ہیں، بیسیکلی ایک ریزالو شو کرنا کہ ہم سب اس معاملے پہ ساتھ ہیں. یعنی فیوچر میں آپ دیکھیں یہ مائننگ جو ہوتی ہے بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے، 20 سال 30 سال 25 سال کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے، پیسے لگائے، جب ریٹرن لینے کا وقت آئے تو کوئی مکر جائے، یہ بات ڈر ہوتا ہے نا لوگوں کو. یہ ایشورنس دینے کے لیے کہ سارے صوبے ساتھ ہیں کہ تھوڑا سا تنقید سے خوفزدہ ہو کر بھی نہیں آئیں گے. ابھی حالانکہ KP کے گورنمنٹ وہی کچھ کر رہی ہے جو ہونا چاہیے، جو ابھی انہوں نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ
پیش کیا، بل پیش کیا ہے یا بن گیا ہوا ہے شاید، ہے نا، تو اس کے حوالے سے وہ تو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور آج وہاں پہ بھی یہ پیش ہوا، یہ ایک نیشنل لیول پہ بھی فریم ورک، لیگل فریم ورک وہاں پہ اپروو کیا گیا ہے جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے. لیکن لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں KP کے گورنمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں تنقید تو کسی بھی چیز پہ کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن آپ اس ایشو کو دیکھیں کہ اس ایشو میں یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے. اگر دیکھیں بلوچستان میں ریکو ڈک کا کیس تھا، ریکو ڈک میں 25% شیئر ہیں پاکستان کی وفاقی حکومت کے، 15% شیئر ہیں بلوچستان کی حکومت کے، بلکہ پورے 25% شیئر ہیں بلوچستان کی حکومت کے، 15% فلی پیڈ ہیں اور 10% جو ہیں ان کو فری میں ملیں گے رائٹس. تو بیسیکلی اگر صوبے کے منرل رائٹس آپ کو ملتے ہیں تو صوبے کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، وفاق کو بھی اتنا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر انہوں نے الائن کیا ہے نیشنل فریم ورک سے، پوری دنیا میں جب وفاقی حکومتیں ہوتی ہیں وہی ایگریمنٹس کرتی ہیں نا دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ. ایگریمنٹ وفاقی حکومت نے کرنا ہے، ان کو ون ونڈو آپریشن ملے. آج کے اس فورم کا بھی یہ مقصد تھا کہ ون ونڈو آپریشن ملے، کہ باہر سے جو کوئی آئے وہ کہے KPK میں کیا لایا ہے، وفاق میں کیا لایا ہے، اس کو الگ الگ ونڈوز سے گزرنا نہ پڑے، الگ الگ اسے پیپر ورک میں نہ الجھنا پڑے. یہ فیسیلیٹیشن ہے. یہ فیسیلیٹیشن میں KP گورنمنٹ نے بھی حصہ لیا اور اس میں KP گورنمنٹ کو فائدہ ہے، KP کے عوام کو فائدہ ہے. یعنی یہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ تو خام خواہ کیا کہ ہر چیز کو روک دیا جائے، جیسے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ علیمہ خان میرے ایشو پہ آتے ہیں. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں، دیکھیے آپ نے بات شروع کی اور آپ نے کہا اس فورم میں یہ ڈسکس ہوا کہ پتہ نہیں ملین بلین آف ڈالرز کا پوٹینشیل ہے، ٹریلینز کا. اچھا پوٹینشیل ہے نا، پوٹینشیل. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں کہ پاکستان میں ٹریلین ڈالرز کا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل تو ہے، لیکن وہ پوٹینشیل ہم کبھی کیپٹلائز نہیں کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات رہے ہیں. اب یہ جو منرل کا ہم واقعہ یا سارا ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا ہب تو مینلی بلوچستان ہوگا نا، اور بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ابھی اختر مینگل صاحب کا دھرنا ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایک ٹرینر ہوا ہو گئی تھی، اس سے پہلے BLA والے بسوں سے بندے نکال کے شناختی کارڈ دیکھ کے مار رہے تھے. تو کیا یہ پوٹینشیل ہی رہ جائے گا یا اس کے اوپر ہم کچھ کرنے بھی والے ہیں؟ اچھا عمار صاحب، بطور پاکستانی میں آج یہ کانفرنس دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ یار پاکستان میں جو کوئی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ سے پڑی ہوئی ہیں. باقی ملک جیسے ترقی کرتے ہیں ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، سعودی عرب جیسے کرتا ہے، باقی ملک کرتے ہیں، وہ پاکستان نے کبھی کیا نہیں. تو اچھی بات ہے کہ کر رہے ہیں. مگر جو ایک خدشہ میرے ذہن میں بھی تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. کاپر جس کو نیو گولڈ کہتے ہیں کہ نیا سونا ہے وہ، کیونکہ بیٹریز میں ڈلتا ہے، یہ چپس میں ڈلتا ہے، فونز کی ہر چیز جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے الیکٹرانکس کی اس میں ڈلتا ہے. تو وہ ذخائر ادھر ہیں چاغی میں سوچ رہا تھا. تو وہاں پر جو بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کو، SIFC کو، فوجی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہاں پر حالات کو ایسا فیوریبل بنایا جائے کہ فورن انویسٹر وہاں پہ آنے میں محفوظ محسوس کریں. بیرک گولڈ تو ہے ہی، ریکو ڈک پہ اس نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے. بیرک گولڈ کے CEO تھے آئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس صدی کے آخر تک ہم ادھر ہی رہیں گے، یہاں پہ صاف پانی بھی فراہم کریں گے لوگوں کو. ابھی آلریڈی انہوں نے شروع کر دیا ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز کو دینا بھی، باقی چیزیں بھی، کمیونٹی سروس کے طور پہ بھی. تو لیکن یہ بہرحال ہمارے بڑوں کا یہ کام ہے کہ وہ سوچیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ایک لاسٹنگ قسم کا امن لایا جائے، سسٹینیبل پیس لایا جائے، کمیونٹی کو انوالو کیا جائے. یہ بات وہاں ہوئی بھی ہے، بہرحال کمیونٹی کو انگیج کیا جائے، کمیونٹی کو فائدے دیے جائے تاکہ کمیونٹی بھی مل کر اس کام میں آگے بڑھے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر میں نا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے نظریات بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ملکی مفاد کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آپس میں اپنی سیاست کو چھوڑ دیتے ہیں، ملکی مفاد کے لیے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج یہ فورم ہو رہا تھا، ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر تھی. اسی وقت علیمہ خان کا جو بیان آیا وہ بھی بڑا تکلیف دہ تھا. ظاہر ہے یہ کوئی کرنے والی بات نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی تک یہ فورم کا جو ایکٹ بننا ہے اس کو ملتوی کر دیں. بھائی ساری دنیا پاکستان کو ایک بہت پوٹینشیل والا ملک سمجھتی ہے. دنیا یہاں کی معیشت ذرا بہتر ہونے لگی ہے اور اس کا تعلق آپ کے بھائی سے بالکل نہیں ہے. یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس نے معیشت کو بہتر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اس موقع پر وہ ایسی بات جو دنیا کے اخبارات کی زینت بنے، میڈیا کی زینت بنے اور سارے اس ایکٹیویٹی کے رنگ میں بھنگ ڈال دے، میرے خیال میں یہ سیلفشنس ہے اور یہ ملکی مفاد کے اگینسٹ بات ہے. جی بالکل عمار صاحب، اور میرا خیال ہے قومی مفاد کے ایشو پہ ساری جماعتوں کو سیاست تر کر کے ساتھ دینا چاہیے، اور تاکہ ملک ترقی کرے گا تو ساری سیاسی جماعتیں ترقی کریں گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں VNews.pk.